میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، اور سورہ روم کی بھی یہ آیت مبارکہ ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے کہ تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے آرام پاؤ، تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی، یقیناً اس میں غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آدمی ذہنی سکون میں رہے گا نا تو آگے معاملات کرنا اس کے لیے آسان رہے گا۔ ذہنی سکون ہونا ضروری ہے۔ جب تک ضمیر مطمئن نہیں، ذہنی سکون نہیں، آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ذہنی پریشان ہے نا، بندہ نماز بھی پڑھا رہا ہے تو پڑھاتے بندہ سورہ فاتحہ بھی بھول جاتا ہے۔ پڑھ رہا تھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ذہن نہیں کام کر رہا، ذہن پریشان ہے، آگے کیا پڑھنا سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ یہ نہیں اس کو آتی نہیں، آتی ہے، ذہنی پریشانی اس کو کرنے نہیں دے رہی، ٹینشن، اضطرابی کیفیت۔ اللہ کہتا ہے یہ بیوی جو ہے ہم نے تیرے لیے سکون کا سبب بنا دی، تیرا ذہنی سکون رہے گا۔ حلال ہے نا، سکون ہے، اطمینان ہے، آرام سے جائے گا، ضمیر اطمینان کر کے جا کے کام شام کر کے آئے گا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوارا رہنے سے منع فرماتے تھے، کوارے نہ رہو۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری شریف باب ما یکرہ من التبتل والخصاء کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عثمان بن مظعون التبتل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون کو بے نکاح رہنے سے منع فرمایا، کوارا نہ رہو، نکاح کرو۔